اللہ کے تمام دوستوں کو نازیہ نور سان باہو کی طرف سے ایک دفعہ پھر حق اللہ بسم اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کی دانش کو مد نظر رکھ کر اور آپ کے ساتھ مل کر ہم نے کلمہ کا ایک سلسلہ شروع کیا کہ کلمہ کیا ہے، کلمہ طیبہ کیا ہے۔ کلمہ کے ہم نے ارتقاء کا جائزہ لیا، اس کے بعد ہم نے اس کو مزید قرآن استدلال کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی اور کھولنے کی کوشش کی۔ پھر آپ کے ساتھ مل کر ہم نے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھایا کہ صوفیہ کرام کی نظر میں کلمے کی حقیقت کیا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے پچھلے پروگرام میں اس سلسلے کا آغاز کیا اور سب سے پہلے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر سے کلمے کی حقیقت کو کھولنے اور سمجھنے کی کوشش کی تاکہ ہم اسے اپنے اوپر امپلیمنٹ کر سکیں اور کلمے کا حقیقی تعارف حاصل کر کے کلمے کی عملی شکل بن سکیں۔ آج اسی سلسلے کو ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں اور ایک عظیم صوفی کی تصانیف کو تھوڑا سا انالیسس کر کے کلمے کی حقیقت کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے شیخ اکبر محی الدین المعروف ابن عربی کے حوالے سے کہ انہوں نے کلمے کو کیسے پرسیو کیا، کیسے اس کا ادراک کیا، کیسے اس کا انالیسس کیا اور ہمیں کیسے پریکٹیکلی ہیلپ آؤٹ وہ کرتے ہیں اپنی تصانیف کے ذریعے کلمے کی حقیقت کو سمجھنے کی۔ تو ابن عربی کے حوالے سے اگر توحید کے کانسیپٹ کو تھوڑا سا ان کے نظریے کو توحید کے سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ فرماتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ خدا کیا ہے؟ اگر یہ جاننا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو تلاش کرو، اپنے آپ سے وہ آگے حاصل کرو۔ آپ نے اب جو اویئرنیس ہے، سیلف اویئرنیس، اس کو آپ اس کو وہ تلاش کریں کہ آپ کیا ہیں۔ یعنی ایکچولی انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ اپنے اندر اسم اللہ ذات کی صفات پیدا کرو، پھر ہی تم جان سکو گے یہ خدا کیا ہے اور کلمے کی حقیقت کیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں انہوں نے یہ سمجھانے کی ہمیں کوشش کی کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ ہی کلمے کی جان ہے۔ پھر انہوں نے مزید اس کو تھوڑا سا ایمفیسس کیا، تھوڑا اس بات پہ زور دیا کہ اصل میں اتباع رسول جو ہے وہ کلمے کی جان ہے۔ اگر اب اس سلسلے میں انہوں نے تھوڑا سا آپ اس کو دیکھیں کہ انہوں نے بہت ساری تصانیف جو ہیں وہ لکھی ہیں، تو لیکن یہاں میں ان کی جو سب سے ایک اہم تصنیف ہے اس کا ذکر کروں گی، وہ فصوص الحکم ہے۔ جو فصوص الحکم ہے وہ ابن عربی کی شاہکار تصانیف میں سے ایک تصنیف ہے۔ فصوص الحکم جو ہے وہ 2 کلموں پر مشتمل ہے۔ جو پہلا ہے جیسے آپ فصوص اور پھر حکمت، فصوص کا مطلب ہے خلاصہ اور حکمت یعنی کہ سرچشمہ، نگینہ۔ تو اس کتاب کے ہیں وہ 27 چیپٹر ہیں اور اس کتاب میں ابن عربی نے تمام انسانوں لیکن بالخصوص انہوں نے انبیاء کرام کے جو خصائص ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ انہوں نے ان علوم کا خلاصہ بیان کی ہے جو انبیاء کے اندر ایک جداگانہ صلاحیت موجود ہوتی ہے جو کہ انہیں عام انسانوں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس لیے ان انبیاء کے خصائص کے لیے اصل میں یہ کتاب مرتب کی گئی۔ اس کتاب کا جو موضوع ہے وہ عرفان نظری ہے۔ کیسے آپ عرفان حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ عرفان جس کے ذریعے ذات خداوندی کو نہ صرف آپ متعارف کروا سکتے ہیں بلکہ اس کی حقیقی آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو متعارف کرایا گیا ہے اور اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ تمام جو انبیاء تھے وہ لا الہ الا اللہ کی عملی شکل تھے، لیکن محمد رسول اللہ نے آ کر
لا الہ الا اللہ کو حتمی شکل دی، اور ایسی لازوال شکل دی کہ کلمہ بے مثل ہو گیا، لازوال ہو گیا۔ اب یہاں تھوڑا سا ہم حکمت کو کھولیں گے کہ حکمت سے کیا مراد ہے۔ حکمت سے مراد جو ہے تعلیم باطنی ہے، تو جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد کے جو وارثین ہیں وہ مخصوص ہیں، اور اسی پر وہ علم باطن کا اطلاق کرتے ہیں۔ علم باطن علم طریقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں وہ علوم جو صوفیہ کرام کو کشف سے حاصل ہوتے ہیں، اور وہ حقائق اشیاء اور معنی غیب سے کشف سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا شمار بھی جو ہے وہ علم طریقت میں کرتے ہیں۔ اس طرح صوفیہ کرام نے اپنی طریقت کے تمام جو اساس کہہ سکتے ہیں، خلاصہ، وہ فصوص قرآنی پر استوار کی، اور علم طریقت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دی، اور اپنے نفسوں کو اس عالم کا وارث بننے کے لیے تیار کیا۔ آپ تھوڑا سا اس پر ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنے نفسوں کو نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نسبت دی اور اس عالم کا وارث بننے کے لیے تیار کیا۔ اس لیے وہ اس عالم کے علم کے وارث بھی ہوئے، اور حافظ بھی ہوئے، اور محافظ بھی ہوئے، اور علم کے ساتھ مختص بھی ہوئے۔ تمام صوفیوں نے ورثہ صورت محمدی سے نہیں بلکہ حقیقت محمدی سے وہ لیا ہے، وہ حقیقت محمدی سے ملتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی موجود تھے، اس وقت بھی نبی تھے جبکہ آدم آب و گل میں تھے۔ صورت محمدی پر نبوت محمدی کو تقدم حاصل ہے، اور عالم و آدم پر حقیقت محمدی کو شیخ ابن عربی، انبیاء اور اولیاء اسلام کو، انہوں نے تمام انبیاء کو اور اولیاء کو یہ کہہ کر اشارہ نہیں کرتے یہ انسان، بلکہ وہ کہتے ہیں ان سب کو کس نام سے کرتے ہیں؟ قلم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کاف دوسرے والی، دو نقطے والی نہیں، دوسرے قلم، جو کہ کلمہ کی جمع ہے، اور کلمہ کے معنی ان کے نزدیک انسان کامل کے ہیں۔ کیسا انسان کامل؟ ایسا انسان کامل ان کے نزدیک وہ انسان کامل ہے، وہ انسان مراد ہے جس نے کمالات الہیہ کے تمام معنوں کو اپنے وجود میں پیدا کر لیا ہو، جس نے کمالات الہیہ کی تمام صفات کو اپنے وجود میں سمو لیا ہو، اس انسان کو کامل انسان کہتے ہیں۔ اور اس میں تمام جو صفات الہیہ کی کیا ہوتی ہے؟ پھر تجلی ہو، اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا خلیفہ ہو جاتے ہیں، تمام موجودات سے زیادہ حقدار ہوتے ہیں۔ اب موجودات سے ان سے کیا مراد ہے؟ موجودات سے ان کے نزدیک صرف موجودات اراضی ہی نہیں، بس یہ جو قلم ہے، یہ جو قلم ہے نا، کلمے کی جمع، یہ انبیاء اور اولیاء کے علاوہ کوئی نہیں۔ اگرچہ موجودات میں سے ہر موجود کلمۃ اللہ میں سے ایک کلمہ ہے، کیونکہ وہ کلمہ تکوین کا مظہر خارجی ہے۔ اسی چیز کو تھوڑا سا قرآن کی روح سے انالیسس کرتے ہیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 109 ہے، کل کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ تم فرما دو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جاتا تو ضرور سمندر ختم ہو جاتا، اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوتی، اگرچہ ہم اسی کی مدد کے لیے اسی سمندر جیسا اور لے آتے۔ اب یہ اس میں بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کلمے کی حقیقت کیا ہے، اور کلمے کا جو ایک لامتناہی وسعت ہے، اس کی حقیقت جو ہے وہ سمجھانے کی اس میں کوشش کی ہے، اور ساتھ ہی وہ اس میں بتلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ تمام کلمے جو ہیں اس کی شان ہے، لیکن تمام جو کلمات سے اعلیٰ عرفہ ان کے نزدیک وہ کلمہ ہے جو کلمہ محمدیہ ہے۔ پھر آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں ابن عربی
اور حکمت کے بارے میں بڑا ان کا خوبصورت بیان ہے. وہ جو حکمت جس کا یہاں پہ ذکر کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ قلوب پر نازل ہوتی ہے، عقلوں پر نازل نہیں ہوتی. وہ قلوب پر نازل ہوتی ہے، عقلوں پر نازل نہیں ہوتی. اس لیے شیخ ابن عربی نے فرمایا کہ ذات نفس ہے، ہماری سانس سے خارج کلمات اللہ نفس رحمان کی رحمانیت ہے. اس نے تمام کائنات کو کلمہ کن سے پیدا کیا اور تمام موجودات کو اس کے ساتھ موجود کیا. دنیا بھر میں کوئی ایسا موجود نہیں جو اس کلمہ کن کی پوشیدہ حقیقت سے نہ نکالا گیا ہو، اور نہ ہی کوئی ایسی پوشیدہ ماہیت بھی نہیں جو اس کے محفوظ راز سے نہ لی گئی ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک یقین کی طرح ہے کہ جب ہم چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ ہو جا، اور پھر وہ ہو جاتی ہے. اب یہاں فرماتے ہیں کہ تمام عالم کن کو آپ ایک درخت تصور کریں، اور اس کے نور کا اصل جو ہے وہ کلمہ کن کا ایک دانہ ہے. اور جب وہ کہتے ہیں کہ کنیت کے کاف نے ہم نے تم کو پیدا کیا ایک خاص مقدار سے، ہم نے ہر چیز کے لیے ایک خاص مقدار سے پیدا کیا، تو اس بیج سے کیا کیا؟ ہم نے ہر ایک چیز کو ایک اندازے پر پیدا کیا، پھر اس کا ایک ثمرہ منعقد ہوا، ایک ثمر منعقد ہوا. پھر اس سے کیا ہوا؟ پھر اس سے دو مختلف شاخیں ایسی نکلیں جن کا اصل کیا تھا؟ ایک ارادہ الہی تھا. پھر کیا ہوا؟ کنیت کے کاف سے دو مختلف کاف نکلے. کاف کمالیت. کمالیت کیسے ہوئی؟ مالک نے فرمایا آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اور کاف کنیت یعنی تو ایمان میں سے جو ایمان لائے، جنہوں نے کلمہ حقیقت کو سمجھ لیا، نبی کی طریقت پر چل پڑے، اس رسالت پر آمین کہا تو وہ ایمان لے آئے، اور جنہوں نے اس کے سے انکار کیا وہ کافر ہو گئے. اس طرح وہ تھوڑا سا آگے اور بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب جو نون کے جوہر سے بھی دو نون نکلے، ایک نون جو ہے وہ نکرہ ہے اور ایک نون جو ہے وہ معرفہ پیدا ہوئے. جب یا حیو یا قیوم نے مخلوق کو اپنی قدیمی مراد کے مطابق اور اس کے موافق کن کے عدم سے باہر نکالا تو اپنے نور میں سے کسی قدر نور ان پر چھڑکا، اور جس شخص تک اس نور کے قطرے پہنچ گئے اس نے ان کو پا لیا. پھر کیا ہوا؟ اس نے درخت کون کی صورتوں کی طرف جو کہ کن کے دانے سے نکالا گیا تھا خوب آنکھیں تیز کر کے دیکھا. جب خوب آنکھیں تیز کر کے دیکھا یعنی جس نے حقیقت کو پا لیا تو اس کو اس کلمہ جو کن کے کاف کے بھید میں جو ہے وہ سارا کچھ نظر آ گیا. آگے پھر ایک جگہ بڑے خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، یعنی جس نے کلمے کی حقیقت کو واقعی سمجھ لیا ہو اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور یعنی ہدایت پر صراط مستقیم پر ہو، وہ اور کیا وہ کافر جو ہے شخص جو ہے برابر ہرگز نہیں کہ جس نے اس کی حقیقت کو نہیں سمجھا. یعنی یہاں انہوں نے واضح کر دیا کہ کلمہ طیبہ، بیج طیبہ، شجر طیبہ، کلمہ اعلیٰ، اور دوسری ایک سائڈ پہ ان کو اس کو رکھا، دوسری سائڈ پہ انہوں نے کہا کہ یہ، اور دوسری سائڈ پہ انہوں نے کہا کلمہ خبیثیہ، شجر خبیثیہ اور کلمہ سفلا جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. یعنی وہ شخص جو اس نور سے خطا ہو گیا، نور کیا ہے؟ ہدایت، صراط مستقیم، جو اس سے خطا ہو گیا وہ معنی مقصود کا انکشاف صرف حرف کن سے طلب کرتا رہا، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ اس حرف کے
بجا لانے میں غلطی کر گیا، جب غلطی کیا تو وہ اپنی امید میں ناکام رہا اور نتیجتاً وہ کلمہ خبیثیہ کی طرف بڑھ گیا۔ جب کن کی مثال کی طرف اس نے دیکھا تو وہ یہ سمجھا کہ یہ کاف کفری ہے جو نون نکرہ سے ملا دیا گیا ہو، لہٰذا وہ شخص کافروں میں سے ہو گیا۔ یہاں وہ بڑی خوبصورتی سے انہوں نے ایک طرح سے کھول کے بیان کر دیا کہ کلمہ طیبہ کیا ہے، کلمہ اللہ کیا ہے، دوسری طرف کلمہ خبیثیہ کیا ہے، کلمہ سفلا کیا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے حقیقت کو پا لیا، جنہوں نے نور ہدایت کو پا لیا، جو صراط مستقیم پر چلے، جو اللہ رسول کی طریقت پر چلے، جنہوں نے اللہ کو ایسے مانا جیسے کہ ماننے کا حق ہے، اپنے ساتھ مانا، اس کو واحد مانا، وحدہ لا شریک کا اس طرح سے حق ادا کیا توحید کا جیسا کہ نبیوں کے طریقے تھی، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ختم مہر ثبت کی تھی اس پر انہوں نے اس نقشے قدم پر چلے۔ وہ لوگ ہی اصل میں حقیقی کلمہ گو ہیں، حقیقی کلمہ ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے اس نور ہدایت سے، اس صراط مستقیم سے ہٹ گئے اور انہوں نے اس کو فالو نہ کیا، کلمہ کی حقیقت کو نہ سمجھا، تو وہ انہوں نے کلیئر کر دیا کہ وہ دونوں جو ہے ایمان والوں میں اور کافروں میں کیا فرق ہے، یا وہ لوگ جن کے دل جو ہے حقیقت سے جو ہے وہ آشنا ہو گئے اور جو آشنا نہیں رہے وہ کس طرف لوٹ گئے، یہ انہوں نے کھول کھول کے بیان کر دیا۔ اور وہ بڑی خوبصورتی سے ایک جگہ اور اپنا وہ لکھتے ہیں کہ اپنی حقیقت جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ پہ امپلیمنٹ کر کے کلمے کا حقیقی حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جو بیج اپنے چھلکے کو اترنے نہ دے وہ کبھی ایک پھلدار درخت نہیں بن سکتا۔ اب اس ایک فکرے میں انہوں نے پوری ایک کائنات سمو دی۔ اس میں اہل فکر کے لیے، اہل فکر کے لیے جو ہے مقام فکر ہے، مقام عبرت ہے کہ وہ جو بیج اپنے چھلکے کو اتر نہ دے وہ کبھی ایک پھلدار درخت نہیں بن سکتا۔ اب یہ پھلدار درخت آپ نے کیسے بننا ہے، انہوں نے یہ کھول کے بیان کر دیا۔ حقیقت میں ہم فرماتے ہیں نقصان میں وہ شخص ہے جس کے دل اور روح جو ہیں وہ ایمان کے نور سے منور نہیں ہے۔ اگر آپ کا دل اور روح جو ہے ایمان کے نور سے منور ہے تو یہ آپ کو سچ کی راہ لازمی دکھائے گا، حقیقت کی راہ دکھائے گا، کلمہ حقیقی بننے میں مدد کرے گا، اس طریقت جو کہ نبی کی طریقت ہے، اس کلمہ محمدیہ کی عملی شکل بننے میں مدد کرے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں آگے کہ حق پر جو چلنے والے جو ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے، حق پر چلنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ اگر تم موسیٰ ہو تو اللہ ضرور کسی خضر کو تمہاری مدد کے لیے بھیجے گا، پہلے موسیٰ تو بنے، خضر آپ کا منتظر، مالک خود آپ کے لیے جو ہے وہ رستے جو ہے سارے کھول دے گا۔ آج ہم مل کے سارے عہد کرتے ہیں کہ ہم حقیقت کی نظر سے، قلب کی نگاہ سے اپنے آپ کو سمجھنے کی اور کھولنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اپنی حقیقت سے روشناس ہوں اور کلمہ طیبہ، کلمہ اعلیٰ کی راہ پر چل سکیں، اپنے دنیا میں آنے کا حق ادا سکیں، مالک حقیقی نائب بن سکیں اور نبی کا امتی ہونے کا حق ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں کسی اور صوفی کے حوالے سے کلمے کو مزید جو ہے وہ کھولنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ حق اللہ، بسم اللہ۔